جی جناب، آج کل کی بزی لائف میں ہر کسی کو حج پہ تو ہم آپ سے ہی دیکھ کے مطلب سن کے خوش ہو جائیں گے. مطلب وہ فیلنگ کو کوئی ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتا. جو پہلے جس طرح آپ کو پریپیئر کیا جاتا ہے نا کہ آپ پہلی دفعہ جائیں گی، آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں گی، بس دعا مانگیں، آپ جتنی دفعہ جاتی ہیں آپ کو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی جلدی جائیں اتنا بہتر ہوتا ہے. اور یہ بھی میں تھوڑا سا ایگری نہیں کرتی کہ بس ایک دفعہ چلے گئے اور فرض پورا کر لیا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہو اور جتنا آپ جا سکتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے جو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، آپ لکی لوگ ہیں، اللہ کرے. بس مجھے یاد ہے ردا جا رہی تھی تو میں نے اس کو پھر کہا، میں نے کہا میرے لیے دعا بھی کرنا ہے. شی سیڈ میں نے کی ہے یاد کر کے. بالکل کی، مجھے بہت آگے بتا رہی تھی. ماشاءاللہ آپ دونوں کو مبارک ہو. فیملی گئی ہوئی تھی. اچھا آپ سب سے پہلے یو ہیو گیون یور لائف ٹو دس کریئر، مطلب پہلے بیوٹیشین سے آپ نے اسٹارٹ کیا، پہلے خواتین کو خوبصورت بنانا، پھر دین اسمائل اگین فاؤنڈیشن، ان عورتوں کو خوبصورت کرنا، مطلب اندر سے ان کو ہیل کرنا. یہ کس طرح خیال آیا کہ مجھے ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے؟ 30 ایئرز ہو گئے ڈیپلیکس کو ماشاءاللہ سے. اینڈ مطلب اٹس آل اباؤٹ کسی بھی بچی کی، خاتون کی، بڑی عمر کی، میری جیسی بڈھی مائیوں کی خوبصورتی کی بات ہوتی رہتی ہے. مگر جب آپ کے اپنے پرابلمز یا آپ کی اپنی جو لائف کی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتا ہے یا آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، تو اٹس ویری نیچرل کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تکالیف، ان کی پریشانیوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور ان کو پھر حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے کچھ کرے. اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ کر بھی سکتے ہیں اور کر نہیں پاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے، اور کچھ نہیں کر پاتے. تو میرے ساتھ بھی یہی سلسلہ رہا کہ کیونکہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میک اپ کر لیا تو شکل بدل جائے گی. تو اسی طرح سے ایک ایسی بچی جب میرے پاس آئی جس کا یہ خیال تھا کہ بس آپ مجھے ٹھیک کر دیں، جب اس نے اپنا نقاب ہٹایا تو اصل میں وہاں پہ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. شیز لاسٹ ہر آئی، ناک کی جگہ ایک سوراخ، گردن جڑی ہوئی. تو دین آئی ریئلائز کہ کتنی معصوم، کتنی پیاری یہ بچیاں ہیں جن کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ کیونکہ فلموں میں اور اس طرح کی تمام جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ جی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ٹھگ سے وہ کوئی بہت ہی خوبصورت سی خاتون نکل آئیں. دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اور جب میں نے ایڈورٹائز کیا کہ اگر آپ تیزاب سے یا آگ سے جلے ہوئے ہیں، تو اس وقت 42 لڑکیاں آئی تھیں. اچھا، 42 لڑکیوں کو دیکھ کے میں مطلب مجھے یہ لگا کہ اتنا بڑا بوجھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈالا ہے اور مجھ پہ رحم و کرم کریں کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں. اور ماشاءاللہ سے اس وقت وی ہیو ود اس 423 گرلس رجسٹرڈ ہیں. اور آپ کی میں وہی پوچھ رہی تھی آپ سے بھی کہ 423 ان پاکستان، آل اوور پاکستان، سارے پاکستان سے، مختلف شہروں سے. لیکن یہ وہ بچیاں جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، آ گئی. ایسی بہت سی کیسز ہوتے ہیں جو کہ ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں. ایسی بہت سی بچیاں ہوتی ہیں جو کہ نہیں بچ پاتی ہیں، اس طرح سے جلائی جاتی ہیں یا تیزاب پھینکا جاتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو نمبر تو بہت زیادہ ہے. اور ریسنٹلی میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول، اور اس سے یہ ہوا کہ اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. مور اینڈ مور کیسز آر ناؤ بینگ رجسٹرڈ، سامنے آ رہے ہیں، ٹی وی والے پہنچ جاتے ہیں. آل دو اٹ بیکمز اے بریکنگ نیوز، لیکن اس کے بعد جو اس کو فالو اپ وغیرہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے شاید کچھ کمی ان کیسز میں ہو. میں سمجھتی ہوں کمی تو نہیں ہو رہی کسی طرح سے. نہیں، میں سمجھتی ہوں کمی نہیں ہو رہی ہے. جتنی فرسٹریشن ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، جتنا پرابلمز بڑھ رہے ہیں، اتنا ہی غصہ، ٹیمپر، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے
آپ غصہ اپنے سے کمزور پہ نکالتے ہیں, آپ غصہ اپنے سے چھوٹے پہ نکالتے ہیں, چاہے چھوٹے گھر کے بچے ہی ہوں, لڑائی بڑے بھائی سے ہوتی ہے, بہن سے ہوتی ہے, تھپڑ پڑتا ہے چھوٹی کو. صحیح بات ہے. تو اسی طرح سے خواتین کا ہمارے اس معاشرے میں کوئی خاص مقام تو دیا نہیں گیا ہے, سمجھتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی کہ عورت سو ہے. اس لیے وہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کیونکہ یہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اس میں ان بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جو کہ دے فرام وہ اس بیک گراؤنڈ میں جہاں پر جہیز کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں, ایسے ذہن ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی تو یہ نقصان, یہ جو لڑکیاں پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ کمزوری عورت کی ہے, which is you know the opposite. مگر یہ سب جہالت کی باتیں ہیں, یہ فقدان ہے تعلیم کا, یہ دوری ہے مذہب سے, کیونکہ کوئی ہمارے مذہب کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ عورتوں کو اس طرح سے کہیں, عزت دیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھ جاتے تھے, حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھالتے تھے. اسی طرح ہزاروں حدیث واقعات ہیں جس میں خواتین کے لیے ان کے حقوق, ان کی عزت, ان کا خیال رکھنا جو ہے. تو یہ تمام باتیں ہم سمجھ نہیں رہے ہیں, دور ہو گئے ہیں, اس وجہ سے ہم یہ چیزیں کر دیتے ہیں. اب کس ایج کی لڑکیوں کے ساتھ یہ زیادہ آپ نے دیکھا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ اتنی ساری لڑکی رجسٹر ہوئی ہیں؟ ایج تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گی کہ 12 سال کی عمر سے لے کے 24 سال کی عمر, یہ وہ عمر ہوتی ہے نور جس میں ہر بچی اچھی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے. ہر پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کیا پتا دنیا کیا ہے. اگر شادی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے کپڑوں کی باتیں اور شرما رہی ہوتی ہیں. لیکن اس وقت اگر ان کا صرف اس وجہ سے چہرہ مسخ کر دیا گیا کہ گھر والوں نے انکار کر دیا, ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انکار ہو گیا, لیکن ان کو انکار کرنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں, یا جو لالچ ہوتا ہے جائیداد کا کہ اس کے حصے میں یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کو جلا دیا جائے. تو یہ تمام ایسی جہالت سے بھری ہوئی ریزنز ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے صدیاں لگ جائیں گی. اچھا, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس اتنے سارے کیسز آتے ہیں, تو اس میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں اوبویسلی جہالت بھی ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے لوگ, تمیز نہیں ہے ان کو, لیکن کیا کوئی ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ مطلب سب کچھ ہے پھر بھی انہوں نے اپنی اگریشن اور یا پھر کوئی بیماری کے تحت یہ کر دیا؟ بالکل ہے. میں دیکھیں کراچی جو ہے وہ اس میں ہمارا جو پاکستان کا شہر ہے اس میں ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ سب سے زیادہ ہے. وہاں پہ بھی بہت سے کیسز ہیں. لاہور شہر میں بھی کیسز ہوتے ہیں. انفیکٹ کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کالج اور اسکول کے گیٹ کے سامنے یا کالج کی کینٹین کے اندر جو ہے وہ تیزاب پھینکا گیا ہے کسی بچی کے اوپر, یہ کہتے ہوئے کہ تم نے مجھ سے انکار کیا, مجھے انکار کر دیا. تو اب وہاں پہ تو تعلیم بھی موجود ہے, وہاں پر تو پورا ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو کہ صرف ایجوکیشن کے اوپر ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمارے انفارچونیٹلی معاشرے میں ایک تو تعلیم ہے جو کہ آپ کو اسکول کالجوں میں ملتی ہے, اور ایک تربیت ہوتی ہے جو آپ کو گھر میں ملتی ہے جو کہ ماں دیتی ہے. یہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کو جنم لیتی ہے, ایک قوم, ایک اچھی قوم دیتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب یہ خبریں بہت زیادہ چل رہی تھی تو تیزاب بند کر دیا تھا گورنمنٹ نے کہ ملنا, ابھی بھی تیزاب مل رہا ہے, عام مارکیٹ میں مل جاتا ہے, وہ تو تیزاب آپ ایسے لیتے ہیں اور مل جاتا ہے. دیکھیں 20 روپے کی بوٹل ہے تو بالکل ملتا ہے, تیزاب بھی ملتا ہے. تھوڑی سی رسپانسبلٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بیچتے ہیں, کیونکہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کا آئی ڈی کارڈ لیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان کا کوئی ایڈریس وغیرہ لیں تاکہ تھوڑی سی جو پوچھ گچھ ہو وہ ہو. یا پھر ایج فیکٹر جیسے کہ مطلب بچیوں میں یا بچوں میں. دیکھیں نا, تیزاب ضروری تو نہیں ہے کہ جس نے پھینکنا ہے وہی جا کے خریدے, وہ تو کسی اور سے بھی منگوا سکتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر بازار میں چھریاں اور چاقو اور بغدے ملتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اٹھائے گا اور وہ جا کے مار ڈالے گا. ہمیں اس کے لیے لا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی امپلیمنٹیشن اسٹرانگ کرنی چاہیے. ہمیں اس کی جو ترسیل ہے, تیزاب جن دکانداروں کو دیا جاتا ہے یا جو بیچتے ہیں ان کے لائسنسز ہوتے ہیں, اس کے رینیول, اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اور جو ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ سب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح نہیں کر سکتے. اور آپ مجھے جیسے بتا رہی تھی کہ اس میں اسمبلی میں لابی اس کے لیے مطلب وہ پیش کیا گیا تھا. جی بالکل, اس اسمبلی میں ویمن ہراسمنٹ بل بھی پاس ہوا,
اس اسمبلی میں تیزاب کی اور جلائے جانے کے حوالے سے لاء میں امینڈمنٹس جو تھی وہ یہ تھیں کہ سزا ہو 14 سال کی اور 10 لاکھ روپے کی کمپنسیشن بھی ہو، جو کہ پاس ہوئی، بٹ انفارچونیٹلی وہ جب سینٹ میں گیا تو اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، انہوں نے کچھ اس میں اور نکالے نقطے کہ جی اس کو اور درست کر کے واپس اسمبلی میں بھیج دیا گیا. مطلب اس پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا. آپ یہی کر سکتے ہیں، ہم لوگ اپیل ہی کر سکتے ہیں. ہم اپیل کریں گے انفیکٹ جو خواتین ہیں، کیونکہ یہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میری بیٹی کو جیسے اللہ نہ کرے لیکن پکوڑے بناتے ہوئے اگر چھینٹا آ جاتا ہے ہاتھ میں تو ہم کہ جلدی سے ہاتھ دھو، نشان نہ پڑ جائے. تو آپ اس ماں کی تکلیف کا سوچیں جس کے سامنے اس کی بیٹی جو ہے وہ جلی ہوئی ہے پوری کی پوری. میں یہ سمجھتی ہوں گی کہ عورتوں کو اپنے لڑکوں کو تربیت دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ جس طرح تم ایک ماں کی عزت کرتے ہو، جس طرح تم اپنی بہن کا خیال کرتے ہو، اسی طرح دوسری ماں اور بہنوں کا یا رشتہ داروں کا یا خاندان کی دوسری بچیوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کوئی ماں ایسی نہیں ہوتی جس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اولاد جو ہے اس کے اندر کیا ٹرینڈز ہیں. اگر اس کو پتہ ہے کہ میرا بچہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ وہ بدتمیز ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ خراب ہے، تو اس کو کنٹرول کرے. کیا ضروری ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہو یا اس کے ساتھ گال گلوچ کر رہا ہو تو باقی خاندان کے جو لوگ ہیں وہ کہے جی ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ان کے اپنے معاملات ہیں. دس از رانگ. بڑے کسی بھی خاندان میں جب ہوتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے اینڈ ویئر دے ہیو ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن، ان کو وہ یہ کہنا چاہیے. اور پھر اگر ایسا کوئی حادثہ یا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس بچے کو پنشمنٹ گھر سے ہی ملنی چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے ایران میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا اور جج نے جو بیوی تھی اس کو کہا کہ آپ اس کے اوپر تیزاب پھینک دیں، تو بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ درگزر کرنے کو اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو میں اس کو درگزر کرتی ہوں. جج نے کہا کہ دس از امیزنگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے کہ قرآن میں جب آیا ہے تو اس میں کوئی مطلب کوئی اس کے آگے ہم کہہ نہیں سکتے، مگر ایز اے گورنمنٹ، ایز اے پرسن ہو از ایکچولی ججنگ اے کرائم، اس نے کہا مجھے اس کرائم کو روکنے کے لیے اس آدمی کو پنش کرنا پڑے گا، اور کیا، اینڈ ہی واز پنشڈ. اسی طرح سے بڑھے نہیں ہوگا آگے چیزیں، بالکل نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو سزا ملے گی. دیکھیں نا سعودی عرب وغیرہ میں ہمارے یہاں تو سزا نہیں ملتی تو چھوٹ جاتے ہیں آرام سے. آپ ایم شور آپ کے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں، ہمارے پاس تو میرے خیال میں ہارڈلی کیسز ہیں جس میں کوئی پکڑی بھی گئے ہوں. مطلب وہ آرام سے دندناتے پھر رہے ہیں، زندگی آرام سے گزار رہے ہوتے ہیں، وہ آرام سے شرمندگی بھی نہیں ہوتی کوئی اللہ کی طرف سے. I'm sure کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے گا. اگر شرمندگی ہو تو وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، لیکن نہ وہ کرتے ہیں نہ گھر والے کرتے ہیں. انفیکٹ کیونکہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کس نے جلایا ہے، وہ پگڑی پاؤں پہ رکھ دی، معافی مانگ لی کہ جی بس اب تو اس پاگل نے کر ہی دیا ہے، اس کو کیوں سزا دیں. اب اس بیٹی کی تو زندگی تباہ ہو گئی. اس کو واپس ویسے وہ جو میاں اگر کچھ ہوتا ہے واپس ان کا تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا کیس ہوا ہے؟ کیسے ہو سکتے ہیں جب صحیح حالت میں اس کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں تھے، تو اتنی ڈس فگرڈ عورت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اور اگر وہ ایسے اس بچی کے پاس کوئی اور گنجائش نہیں ہے رہنے کی، اور وہ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں رہنے کی، اور اگر وہ انہی کے پاس جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کوئی خاص اچھا سلوک نہیں کرتے. پھر بھی نور، ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 6 ایسی بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور دے میرڈ ٹو نارمل بوائز جو ان کو خیال بھی کرتے ہیں، ان کا پیار بھی کرتے ہیں. ایسے بچوں کو سلوٹ کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ان کو قبول کیا. اور معاشرہ جو ہے وہ ان کو 4 سناتا ہوگا، گھر والے 4 بولتے ہوں گے، لیکن فار دیم ٹو بی لونگ اے پرسن بیکاز دیٹ پرسن از بیوٹیفل فرام ان سائڈ. یو آر رائٹ اباؤٹ دیٹ. اور یہ دیکھیں نا وہ اچھے لوگ بھی تو ہیں نا دنیا میں، آپ جیسے اچھے لوگ، اور جیسے وہ لڑکے آپ بات کریں، کیونکہ اچھائی برائی تو ساتھ ساتھ ہے نا. اگر اچھائی نہیں ہوگی تو پھر وہ ختم ہو جائے گی ساری چیزیں. ایک جی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور یہ اسمائل اگین کی اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور اتنی مجھے اس وقت تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن آپا کو دیکھ کے اور ان کا جو جیسے انہوں نے بتایا بھی کہ جب بچیوں کی شادی بھی ہوئی ان کو دیکھ کے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہم عورتیں جو ہے نا وی کین ایکچولی میک اے ڈفرینس، بٹ وی ہیو ٹو جسٹ موو آور سیلف. ہمیں صرف اپنے گھروں سے اور تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اپنی ان بہنوں کے لیے جو اس وقت اس تکلیف سے گزر رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہے گی.